تو اللہ رب العالمین نے توحید کی طرف دعوت دی، لہذا توحید کی طرف ہمیں دعوت دینا ہے، توحید ربوبیت کی طرف، پھر توحید الوہیت کی طرف۔ اللہ رب العالمین نے اسی کی دعوت کے لیے تمام انبیاء کرام کو بھیجا، وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے ہیں ان کی جانب وحی کی تھی کہ میرے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں ہے، لہذا میری عبادت کرو۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا، کیا دعوت دینے کے لیے، کیا بتانے کے لیے؟ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، کہ اللہ کی عبادت کرو، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور طاغوتوں کی عبادت سے بچو۔ كُلُّ مَا عُبِدَ مِن دُونِ اللَّهِ فَهُوَ طاغوت، اللہ کو چھوڑ کر جس کی بھی عبادت کی جائے وہ طاغوت کی عبادت ہے۔ تو اللہ کو چھوڑ کر جن کی بھی عبادت ہو رہی ہے وہ طاغوتوں کی عبادت ہو رہی ہے۔ اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے خود گواہی دی اپنے نفس کے لیے، شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ رب العالمین گواہی دیتا ہے اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں ہے، فرشتے بھی اس کی گواہی دیتے ہیں اور اہل علم بھی انصاف کے ساتھ اس کی گواہی دیتے ہیں۔ ذالک بان اللہ هو الحق وان ما تدعون من دونه الباطل، اللہ کو چھوڑ کر جن کو بھی تم پکارتے ہو وہ سب کے سب باطل ہیں، اللہ رب العالمین حقیقی معبود ہے۔ ذالک بان اللہ هو الحق، اللہ رب العالمین حقیقی معبود ہے۔ تو میرے بھائیو، اللہ رب العالمین کی عبادت ہر حال میں ضروری ہے۔